قرآن میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ یہ جو کریشن پلان خدا کا ہے اس کا سمجھ جب آ جائے تو کیا ہونا چاہیے تمہارا حال؟ ہنسو کم اور روئے زیادہ. یہ قرآن میں ہے کہ جب تم کو پتہ چل گیا کہ خدا ہمیں حساب لینے والا ہے، ہم اکاؤنٹیبل ہیں خدا کے آگے، ایک ڈے آف ججمنٹ سامنے آنے والا ہے جہاں ہیل ہے اور پیراڈائز ہے، اس سے کیا کریکٹر بنتا ہے، کیا سوچ بنتی ہے، اس کو بتایا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ. حدیث میں آتا ہے کہ کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. آپ زیادہ ہنسیں گے تو دل کا مردہ ہو جائے گا. بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں مجلسوں میں مذاق کریں گے، جوک چھوڑنے کا ہاں کریں گے. یقین کیجیے حرام ہے، حرام. یہ ہیل والی باتیں ہیں. پیراڈائز میں وہ لوگ جائیں گے، یاد رکھیے، کہ بہت ہی سنسیئر ہوں، بہت ہی سیریس ہوں، ٹو دی پوائنٹ بات بولیں، دوسرے کا رسپیکٹ دیں، اور جب بولیں تو یہ سوچ کر بولیں کہ خدا کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہے. رسول اللہ نے ایک بار ایک صحابی کی زبان پکڑی اور کہا کہ اس زبان سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا زبان سے بچانا ہے اپنے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، زبان ہی تو لوگوں کو ہیل میں لے جائے گی، زبان ہی تو لوگ آدمی ہیل میں لے جائے گی. میں اکثر وہاں بیٹھتا ہوں اپنے گھر کے سامنے، اتنا بولتے ہیں لوگ جو سڑکوں پر آتے جاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک اسراف ہے. جس طرح پیسے کا اسراف ہوتا ہے کہ پیسہ آپ بیکار خرچ کریں ادھر ادھر، قرآن میں ہے کہ آپ شیطان کے بھائی ہیں. یہ زبان کا بھی اسراف ہے. بولتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی ٹھہر کر یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ خدا کا شکر ادا کریں کہ زبان کیسی عجیب بلیسنگ ہے، کیسی عجیب نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من سمت نجا. حدیث میں کہیں یہ نہیں کہ من تکلم نجا، یہ نہیں ہے کہ جو بولا اس کو سالویشن پا گیا، ایسا نہیں ہے. جو چپ رہا اس کو سالویشن ملی. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک من تکلم نجا، جو بولا اس کو سالویشن مل گئی، ایسا حدیث میں کہیں نہیں، قرآن میں نہیں ہے کیا؟ من سمت نجا، جو چپ رہا اس کو پیراڈائز ملے گی، اس کو سالویشن ملے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کتنی تڑپا دینے والی بات ہے یہ. جو شخص خدا پر اور اکاؤنٹیبلٹی پر عقیدہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بولے تو بہت ہی سوچی سمجھی بات بولے، ورنہ چپ رہے. یوں بولے رہنا، اس سے بری چیز کوئی نہیں. تو قرآن میں ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ تو گدھے کی طرح چیخنا ہے. جو لوگ بس بولتے رہے ان کو قرآن گدھا کہتا ہے. گدھا چیختا ہے تو بھی چیخ رہے ہو. تو سوچ سمجھ کر بولنا، دوسرے کی بات سننا اور سمجھنے کے بعد بولنا، یہ چاہیے.